بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انکار۔ آج اس خصوصی نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان۔ بہت بہت شکریہ عمران خان صاحب آپ کے وقت کا۔ خان صاحب، آپ تو سپریم کورٹ کے لیے، آزاد عدلیہ کے لیے سڑکوں پہ بھی نکلے، لانگ مارچز بھی کیے، جیل بھی گئے، یہ اچانک کیا ہو گیا کہ کانفلکٹ میں آ گئے اور ایک مسئلہ بن گیا جس پہ بات سامنے کچھ اب نکل نہیں رہا اس سے؟ اب جاوید یہ مجھے لگتا ہے کہ غلط فہمی ہے، اس کے اوپر یہ سب کچھ ہوا ہے۔ ایک چیز تو کلیئر ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی زیادہ دھاندلی نہیں ہوئی جو اس الیکشن میں ہوئی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ زیادہ تر جو پارٹیز الیکشن لڑی ہیں آپ ان کی سٹیٹمنٹس پڑھ لیں، آپ ان کے لوگوں سے بات کر لیں، یہ زیادہ تر پارٹیز کا خیال ہے کہ اتنی زیادہ دھاندلی کبھی پاکستان میں پہلے نہیں ہوئی۔ اور اس میں نون لیگ جو کہ اس وقت گورنمنٹ میں ہے، کراچی کی اے پی سی میں انہوں نے بھی کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ یعنی مولانا فضل الرحمان نے کے پی کا کہا، اختر مینگل نے بلوچستان میں دھاندلی کا، ساری پارٹیز نے پنجاب کا کہا جو لڑی ہیں اور باقی پاکستان کا۔ تو اگر یہ دھاندلی ہوئی تھی تو اس میں ہم نے جو ہمارے سامنے جو اب تفتیش کی ہے اس میں آروز کا رول سامنے آیا ہے کہ آروز کے بغیر یہ دھاندلی نہیں ہو سکتی تھی، اور اس میں الیکشن کمیشن کا سٹاف بھی ہے، انوالوڈ ہے۔ اب آروز ہیں لوور جوڈیشری سے، تو جب میں نے شرمناک رول جوڈیشری کا کہا ہے تو اس میں آروز کو کہا ہے، اور یہاں میرے خیال میں غلط فہمی ہوئی ہے۔ لیکن دوسری طرف میں نے انصاف مانگا ہے، اور انصاف میں کدھر جاؤں سپریم کورٹ کے علاوہ؟ سپریم کورٹ سے انصاف مانگا کہ ہمیں آپ سے یعنی پاکستان کی جمہوریت کو بچانے کے لیے، اپنے لیے نہیں، ہم نے صرف 4 حلقوں پہ کہا، ہم نے کہا صرف ڈیٹیل تفتیش کر دیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہوا کیا، تاکہ آگے سے نہ ہو۔ رزلٹ تو ہم نے ایکسیپٹ کر لیے، ہم تو آگے چلے گئے ہیں، ہم چاہتے ہیں آگے جائے ملک میں کم مسئلے مسائل ہیں، لیکن صرف یہ چاہا کہ پاکستان میں بھی صاف اور شفاف الیکشن ہو جو 1970 کے بعد نہیں ہوئے۔ تو اب اس پہ کنفیوژن ہے، مجھے نہیں سمجھ کہ غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہم ہمیشہ، میری پارٹی اب سے نہیں 17 سال سے آزاد عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہے۔ جب چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے عدالت کے اوپر حملہ ہوا، ہم چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے تھے۔ ہمارے پہلا نقطہ تھا ہمارے مینیفیسٹو میں جو آج سے 17 سال پہلے ہم لے کے آئے تھے، آزاد عدلیہ ہونی چاہیے، اور مجھے بڑا فخر ہے کہ ہم نے آزاد عدلیہ کے پیچھے سب سے زیادہ جدوجہد کی، میں جیل میں وقت گزارا، لیکن جو ہم امید لگائے تھے، مایوسی ادھر ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے بڑے زبردست کام کیے، سو موٹو ایکشن لیے، بڑی کرپشن کو ہاتھ لگایا، جو فنڈامنٹل جو لوگوں کے رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بڑے سو موٹو ایکشن لیے۔ لیکن یہ جو ہے اس کے اوپر گلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر یہ تو پاکستان کی مستقبل کا فیصلہ ہوگا، یعنی پاکستان کی جمہوریت اگر یہ الیکشن کے اندر آپ تفتیش نہیں کرتے اور ٹرائیبیونلز پہ ڈال دیتے ہیں، کہتے ہیں ٹرائیبیونلز پہ چلے جائیں، ٹرائیبیونل میں تو 5 سال فیصلے نہیں ہوئے۔ اب انہوں نے کہا ٹرائیبیونلز 120 دن کریں گے، 120 دن کے بعد ہو سکتا ہے وہ ہائی کورٹس میں چلا جائے، وہ کھینچ جائیں۔ ہم نے اس لیے صرف 4 حلقے کہے تھے، 3 دنوں میں ہو سکتا ہے، یہ 3 دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا یہ 4 حلقوں کے اندر فنگر پرنٹنگ سے کہ کیا دھاندلی ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اس میں خان صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی رکاوٹ ہے کہ یہ آپ کا مطالبہ مانا نہیں جا رہا؟ کیونکہ اب تو فخرو بھائی بھی چلے گئے، وہ بھی ریزائن دے کے چلے گئے۔ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں کون سی اتنی غلط بات کر رہا ہوں کہ 4 حلقوں کے اندر اگر سپریم کورٹ جو سپریم اس ملک میں ادارہ انصاف دینے کے لیے، کیا اس سے ہم اگر انصاف مانگ رہے ہیں اور صرف 4 حلقوں کے لیے، تو ویسے تو ہمیں کمپلینٹس کوئی 30 سے زیادہ حلقوں کے اوپر ہے، ہمارے کوئی 60 پٹیشنز ہیں الیکشن کمیشن کے پاس جدھر ہم ڈسپیوٹ کر رہے ہیں الیکشن، لیکن صرف 4 حلقوں کے لیے ہم نے کہا 4 میں دیکھ لیں، اگر تو 4 میں آپ کو کچھ ملتا ہے تو اس کو ٹھیک کریں الیکٹرل پروسیس کو، اگر نہیں ملتا تو ہم اپنی غلطی مان لیتے ہیں۔ یعنی یہ کون سی اتنی غلط بات کی ہے میں نے؟
تو اس کے اوپر مایوسی تھی، مجھے مایوسی ہے ابھی بھی سپریم کورٹ سے، کیونکہ اور ہم کدھر جائیں انصاف لینے کے لیے. لیکن جو شرمناک کے اوپر جو اصل ہے وہ تو میں انشاءاللہ ہم 16 اگست کو ہم اپنا وائٹ پیپر پروڈیوس کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس میں ہم ثابت کریں گے کہ تاریخی دھاندلی ہوئی ہے اور آروز کا بہت شرمناک رول تھا. خان صاحب اب یہ فرمائیے گا کہ آپ یہ تاثر کیوں بن رہا ہے کہ آپ کانفلکٹ میں آ گئے ہیں؟ وہاں مولانا صاحب کو بھی آپ نے عدالت میں لے جانے کا فیصلہ کیا ہے، دوسری طرف نون پہ بھی آپ نے بڑی تنقید کی ہے گزشتہ روز بھی، کیونکہ شاید توقع کی جا رہی تھی کہ تبدیلی جو ہم مانگ رہے ہیں وہ ہم دیکھ نہیں رہے. آپ نے بھی اس بات کا گلہ کیا ہے، تو آپ یہ نہیں ہے کہ سب کے ساتھ کانفلکٹ میں آ گئے بیک وقت؟ دیکھیں کئی دفعہ آدمی سچ کے لیے کھڑا ہوتا ہے، متنازع ہو جاتا ہے، چپ کر کے بیٹھا رہے متنازع نہیں ہوتا. پہلے تو میں آپ کا ایکسپلین کر دیا کہ سپریم کورٹ یعنی ہماری ساری جد و جہد رہی ہے کہ ایک مضبوط آزاد سپریم کورٹ ہو، اور وہی جمہوریت ہوتی آزاد سپریم کورٹ کے اوپر ہے اور صاف و شفاف الیکشنز پہ ہوتی ہے. یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، جمہوریت کو یہی تحفظ دیتے ہیں. مولانا فضل الرحمان بڑی غلط بات اب سے نہیں بڑی دیر سے لگے ہوئے کہنے کہ میں یہودیوں کا ایجنٹ ہوں. اب میں نے فیصلہ کیا ان کو عدالت میں لے جانے کا. کیونکہ یہ ان کا انفلوئنس ہے مدرسوں پہ، کئی مدرسوں پہ، وہاں یہ بچوں کو غلط پیغام دیتے رہیں، اور آج کل کے ماحول میں جس طرح کے حملے ہو رہے ہیں لوگوں کے اوپر، آپ اگر یہ کہتے رہیں کہ میں یہودیوں کا ایجنٹ ہوں اور مجھے اپنا اللہ کے اوپر ایمان ہے، زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن جو کے پی کے گورنمنٹ میں ہمارے وزیر ہیں، ہمارے چیف منسٹر ہیں، ان سب کی یہ زندگی خطرے میں ڈال رہے ہیں. کیونکہ کسی بھی جا کے کسی مدرسے کے نوجوان کو یہ کہہ دیں کہ جناب یہ جہاد لڑی جائے گی اگر آپ یہ یہودیوں کے ایجنٹ کے خلاف لڑیں، اور وہ کسی کو قتل کر دے. اور جو ہو رہے ہیں 2 MPs مر چکے ہیں، یعنی یہ زبردستی اپنی سیاست چمکانے کے لیے جو کر رہے ہیں. میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا عدالت میں آئیں، ثابت کریں کہ میں یہودیوں کا ایجنٹ ہوں یا نہیں ہوں. اور جہاں تک آپ نے نون لیگ کا کہا، وہ تو صرف ہم نے اپوزیشن کا کام ہے کہ جولائی کے اندر 24% مہنگائی ہوئی ہے. یہ 3 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ایک مہینے میں ہوئی ہے، یعنی جو جولائی کے مہینے میں. تو مہنگائی جو ہے وہ آج تنخواہ دار طبقہ، غریب طبقہ، اس کا تو معاشی قتل ہو رہا ہے. اور اب قیمتیں بڑھنے لگی ہیں، ڈیزل کی قیمت بڑھانے والے ہیں، اور بجلی کی قیمت سوچ رہے ہیں 35 سے 70%، کئی جگہ تقریباً 100%، کئی انڈسٹری کے اوپر تقریباً بجلی دگنی ہو جائے گی. تو میری صرف یہ ہے کہ بجائے ان لوگوں کو 30 لاکھ لوگ ہیں جو اچھے کھاتے پیتے ہیں، گھروں میں رہتے ہیں، بڑی گاڑیاں ہیں، نادرا کے پاس ان کا ڈیٹا ہے، لیکن وہ ٹیکس نہیں دیتے، تو ان کو ٹیکس میں لے کے آئیں، چوری پکڑیں. خود یہ ان کا نون لیگ کا بیان ہے الیکشن کی کیمپین میں کہ جو ٹیکس کی چوری ہے وہ کوئی 600 ارب روپے ہے. چلے وہ 600 ارب نہیں تو کم از کم 200 ارب روپے روک دیں وہ چوری، اس سے سوچیں ادھر سے پیسہ آ سکتا ہے. پھر بجلی کی چوری ہے، یہ کم کر دیں. یعنی بجائے کرپشن کے اوپر ہاتھ ڈالنے کے اور نئے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے، بوجھ انہی لوگوں پہ بڑھ گیا ہے جو کہ پہلے ٹیکس دے رہے ہیں، اور عام آدمی کے اوپر مہنگائی کی وجہ سے. تو یہ تو ہم یعنی اپوزیشن کا رول ہی یہ ہوتا ہے کہ نشاندہی کرے کہ کیا حکومت بہتر کیسے کر سکتی ہے. خان صاحب آپ سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان. خان صاحب وہ اے پی سی کا معاملہ تو ختم ہو گیا، آپ نے تو پہلے ہی اس کا بائیک آؤٹ کر دیا. پھر آپ نے فرمایا کہ وزیر اعظم اور آرمی چیف صاحب بیٹھیں اور کوئی حتمی رائے بنائیں، کوئی فیصلہ کریں. یہ جو امن و امان کی صورتحال ہے جس کی وجہ سے ظاہر ہے قبائلی علاقوں میں بھی مسائل ہیں، ملک میں بھی مسائل ہیں، اور خصوصی طور پر خیبر پختونخوا میں بھی مسائل ہیں، تو اس پہ تو کوئی پیش رفت ہو بھی نہیں سکی. اور جان کیری بھی آئے، آپ کی بھی ان سے ملاقات ہوئی، ڈرون پر بھی یقیناً بات ہوئی ہوگی، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ڈرون بھی نہیں بند ہوں گے. تو یہ معاملات ایسے ہیں کہ جیسے تھے ویسے چلیں گے؟ دیکھیں میں تو جب ابھی ہاسپٹل کے بسترے پہ تھا اور الیکشن کے کوئی 2-3 دنوں کے بعد ہی تو نواز شریف سے بھی
جب مجھے ملنے آئے تو سب سے پہلی چیز کہی کہ یہ دہشت گردی ملک کا نمبر 1 مسئلہ ہے، اس کے اوپر فوری طور پہ ہم ایکشن لیں۔ اب یہ اس کو 3 مہینے ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد جنرل کیانی کا ٹیلی فون آیا، ان سے بھی میں نے یہ کہا کہ یہ سب سے سیریس ایشو ہے، اور کے پی کے کی گورنمنٹ ہماری بننی تھی، اب کے پی کے کی 3 طرف ہے فاٹا، جس کے اوپر کے پی کی گورنمنٹ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، وہ سینٹرل گورنمنٹ کے نیچے ہے، اور جو بھی فاٹا سے تینوں طرف سے اٹیک آتا ہے کے پی کے اندر، جو پولیس سب سے زیادہ قربانیاں دے بیٹھی ہے۔ اب اگر ہم دہشت گردی کا مسئلہ نہیں حل کرتے فوری طور پہ، اور میں سمجھتا تھا کہ اب 3 مہینے بہت دیر ہو گئی ہے، آتے ساتھ ہی پہلے 2-3 ہفتے کے اوپر اس کے اوپر بیٹھ جانا چاہیے تھا۔ اے پی سی تو بعد میں بلائیں، پہلے تو وہ سٹیک ہولڈر جو کہ ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہیں ان کو بٹھائیں اس میں کوئی کہہ رہا ہے کہ جی کیوں نہیں باقیوں کو، کیوں باقی لیڈرز کو کیوں نہ بلائیں، ان کو بھی بلائیں، لیکن میں تو اگر ہماری پارٹی کی ذمہ داری کے پی کے کی ہے تو میں تو یہ چاہوں گا کہ ہمیں پرائم منسٹر سے اور آرمی چیف سے بریفنگ ملے۔ ہو سکتا ہے کئی چیزیں یہ بڑے گروپ میں نہ کہہ سکیں، کیونکہ میں پہلی اے پی سی اٹینڈ کی جس میں سارے پارٹی کے لیڈرز تھے 3 سال پہلے، آرمی چیف بھی تھے، آئی ایس آئی چیف بھی تھے، لیکن مجھے فیلنگ ایسے ہوئی کہ جو اصل بات ہے، کئی باتیں ہیں وہ وہاں نہیں ہوئی اور نہ ہی ہو سکتی ہیں۔ 50 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کئی نیشنل سیکیورٹی کی چیزیں ہوتی ہیں، سب کے سامنے نہیں ہو سکتی۔ تو میں اپنے لیے یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی بنانی ہے کہ کیسے ہم نے یہ جو اب جن ہے یہ دہشت گردی کا، جو ہم نے اپنے اوپر ملوث کیا کسی اور کی جنگ میں شرکت کر کے، کیونکہ یہاں تو پہلے کوئی نہ طالبان تھے، نہ یہاں القاعدہ تو افغانستان میں بیٹھی ہوئی تھی، قبائلی علاقے میں کوئی جنگ نہیں تھی، تو ہم نے ان کے کہنے پہ یہ جنگ پہلے ہم نے تیار کیے ڈالر لے کے جہادی، ان کو باقاعدہ تیار کیا جہاد کرنے کے لیے کہ فورن آکوپیشن کے خلاف جہاد ہوگی، اس کے اوپر پیسے بنائے، پھر انہی لوگوں کو مارا کہہ کے کہ اب جہاد نہیں ہے، اب دہشت گردی ہے۔ روسیوں کے خلاف جہاد تھی لیکن امریکنوں کے خلاف دہشت گردی ہے جب وہ افغانستان آئے۔ تو اپنے اوپر یہ ہم نے مصیبت لی اور یہ بڑھتی گئی ہے، کینسر کی طرح پھیل گئی ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ حل پہلے تو ہمیں اندر خانے پتہ چلے کہ کیا مجبوریاں ہیں۔ کوئی باتیں نہیں کر سکتے، فورن پالیسی ایشوز ہوں گے، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی مجبوریاں ہوتی ہیں، اس لیے میں چاہتا تھا کہ ہمیں اگر پتہ چل جائے ہو سکتا ہے ہم مدد کر سکیں، ہم اس کو اپنی رائے دے سکیں، ان کی مدد کر سکیں، لیکن اگر ہمیں حقیقت نہیں پتہ چلے گی کیا اگریمنٹ ہے، کیا مجبوریاں ہیں، تو وہ تو کتنی اے پی سیز ہو چکی ہیں، 3 تو ہو چکی ہیں، تو کیا اس سے فائدہ ہوگا؟ جان کیری سے آپ کی ملاقات ہوئی تو آپ کو کیا محسوس ہوا کہ ابھی کتنا مزید وقت لگے گا امریکہ کو اس حوالے سے کنونس کرنے میں کہ یہ ڈرون سوورنٹی کے خلاف ہیں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے اہم ہیں اور ہمیں ظاہر ہے اس کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے ڈرون کی، تو آپ کو کچھ لگا کہ کچھ مزید وقت لگے گا یا ان کو سمجھانے میں، ان کو کنونس کرنے میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جان کیری کو پوری طرح سمجھ ہی نہیں کہ ڈرونز کتنا امریکہ کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں اور پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ان کو پوری طرح اندازہ نہیں تھا۔ میں نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی سمجھانے کی۔ میں نے پشاور ہائی کورٹ کی ججمنٹ ان کو بتائی، انہوں نے کہا ان کا خیال میں تھا کہ ڈرون صرف دہشت گردوں کو مارتے ہیں۔ میں نے ان کو پشاور ہائی کورٹ کی ججمنٹ بتائی جدھر پولیٹیکل ایجنٹ نے پشاور ہائی کورٹ کو بتایا، پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس دوست محمد نے مجبور کیا ان کو بتانے کے لیے۔ اگلے دن، پہلے دن وہ نہیں بتایا انہوں نے، اگلے دن جب انہوں نے ان کو دھمکی دی چیف جسٹس نے، تب آ کے سچ بتایا کہ 5 سال میں صرف 47 دہشت گرد مارے گئے ہیں، باقی 1500 پاکستانی شہری مارا گیا، اور 330 پاکستانی شہری ہے جس کی ٹانگ نہیں ہے یا بازو نہیں ہے، یعنی معذور ہو چکے ہیں۔ تو یہ میں نے جان کیری کو بتایا، یعنی ہم اگر میرے اپنا ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ کو امریکہ سے جنگ لڑنی ہے، ہم کم از کم یہ ان کو اگر وہاں صحیح معنی میں ان کو سمجھائیں کہ نہ یہ ان کے انٹرسٹ میں ہے، اس سے دہشت گردی ختم نہیں ہو رہی۔ جو ملک کا حال ہے اب، کیا مجھے بتائیں 9 سال پہلے زیادہ دہشت گردی تھی یا آج ہے؟ آج جو حالات ہیں ملک کے، کبھی ایسے نہیں تھے۔ تو نہ ہم جنگ جیت رہے ہیں، وہ تو خیر امریکہ ایک قسم کی ہار تسلیم کر بیٹھا ہے، جب وہ اب جا رہا ہے 2014 میں، تو اس کا مطلب وہ جنگ نہیں جیتے وہاں، جو طالبان سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور طالبان ہی بات کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب کہ جو بھی پالیسیز ہیں وہ جو اب تک اختیار کی ہیں ان کو چینج کرنے کی ضرورت ہے،
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو پورا زور لگانا چاہیے. امریکہ میں اب بہت زیادہ گروپس ہیں, ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں جو ڈرون اٹیکس کے خلاف ہو چکی ہیں. یعنی یہ سارے انسانی حقوق کے خلاف ہے. پاکستان کی سوورنٹی کی تو خیر وہ ویسی پرواہ نہیں کرتے, لیکن ایک وہاں بیٹھا ہوا ہزاروں کلومیٹر دور آدمی اسکرین کے اوپر بٹن دبا کے انسانوں کی جانیں لے رہا ہے کسی انفارمیشن کے اوپر جو ٹھیک ہو یا نہ ہو, اور ہم اس کو تسلیم کر لیں کہ نہیں جی ہم امریکہ بہت بڑا ہے یا امریکہ سے جنگ لڑیں گے. یعنی ہم پہلے تو یہ ہماری ایک بحیثیت قوم, ہماری قوم کی غیرت کے خلاف ہے. ہم اپنے لوگوں کو اس طرح اجازت دیتے ہیں کوئی اور مارے, اور پھر وہ ان کے رشتہ دار جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں, کیا لائمل اٹھاتے ہیں, وہ جب بندوق اٹھاتے ہیں ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں. تو اس کا جو سب سے زیادہ نقصان یہ ہے کہ جو ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں وہ کہتے ہیں پاکستان امریکہ کی جنگ لڑ رہا ہے, کیونکہ ڈرونز اور پاکستانی فوج ایک ہی دشمن سے لڑ رہی ہے, وہ ہیں طالبان. لہٰذا پاکستان کے خلاف بھی جہاد ہے, لہٰذا پاکستان کے خلاف خودکش حملے اگر ہوں گے تو وہ شہید ہوں گے. اس لیے ہمیں نقصان ہو رہا ہے وہ یہ کہ جو ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں جہاد لڑ رہے ہیں, وہ اور جذبے سے لڑ رہے ہیں. ہمارے جو ہماری اپنی پولیس ہے, ہماری فوج ہے, وہ ان کی موٹیویشن کیا ہے؟ یعنی اگر وہ بھی یہ سوچتے ہوں گے وہ کیا یہ جنگ لڑ رہے ہیں 9 سال سے. اس لیے وقت آ گیا ایک نئی اسٹریٹجی کا, اور وہ نئی اسٹریٹجی تب ہوگی جب ہم بند دروازوں میں ایک دوسرے سے سچ بولیں گے, اور پھر ہم ڈیوائز کریں گے کہ اس کے ہم پہلا دوسرا تیسرا قدم کیا ہے. خان صاحب آپ سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں, لیکن ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان. خان صاحب, یہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, امن و امان کی صورتحال, خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت کے لیے یہ کتنی بڑی رکاوٹ ہے؟ جو آپ نے اپنے ذہن میں ایک پلان بنایا ہوا ہے یا منصوبہ بندی کی ہوئی ہے خیبر پختونخوا کے لیے, کیونکہ وہاں کے عوام بھی یہی چاہتے ہیں کہ امن آئے, آپ کے خیال میں یہ کتنا متاثر کر رہی ہے اس کو؟ پاکستان کے لیے بھی تباہی ہے یہ, لیکن خیبر پختونخوا کی تو بالکل تباہی ہے. 70% وہاں انڈسٹری بند ہو چکی ہے. اس لیے میں نے پہلی چیز کہی تھی, حالانکہ ہماری حکومت نیشنل لیول پہ تو نہیں آئی, لیکن اس لیے میری پہلی خواہش یہ تھی کہ پرائم منسٹر اور آرمی چیف کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں, کیونکہ خیبر پختونخوا میں کامیاب کیسے ہم ہو سکتے ہیں اگر یہ جس سطح کی دہشت گردی ہے, جس طرح میں نے کہا 70% انڈسٹری بند ہو چکی ہے وہاں, اور پولیس جو ہے وہ بالکل ڈیمورلائز ہو چکی ہے. اتنی زیادہ پولیس نے قربانیاں دی ہیں. آپ کے سامنے ابھی یہ ہمارے پاس رپورٹ ہے بنو میں جو جیل سے رہا کیا طالبان نے, اور پھر اب DI خان سے. تو اس میں رپورٹ کے اندر خیر تفصیل پہ تو میں جانا نہیں چاہتا, لیکن ایک چیز ہے کہ ہماری پولیس ڈیمورلائز ہو گئی ہے. وہ یعنی وہ اس جنگ وہ بھی اور قوم بھی جنگ سے نکلنا چاہتی ہیں اور حل چاہتی ہیں. تو اس کے اوپر جب تک ایک پوری پالیسی نہیں بنے گی, جس کے اندر پورا پلان نہیں کیا جائے گا کہ ہم نے کیسے اس جنگ سے نکلنا ہے, ہم نے ریڈیکلائزیشن یا جو انتہا پسندی ہے جو بڑھتی جا رہی ہے, یہ کیوں بڑھ رہی ہے, اس کی روٹ کاز کیا, اور روٹ کاز ہے جہاد. جب تک لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان امریکہ کی جنگ لڑ رہا ہے, وہ ادھر سے جو ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں وہ کہیں گے جہاد ہے, جہاد کا مطلب خودکش حملے ہیں. خودکش حملے کا مقابلہ امریکہ نہیں کر سکا. یعنی امریکہ کا اگر افغانستان میں آپ دیکھیں تو دنیا کی تاریخ میں اتنی طاقتور فوج نہیں تھی جو امریکہ کی ہے, لیکن نہیں جیت سکی وہاں. خیبر پختونخوا کی اگر ہم بات کریں خان صاحب, میرا نقطہ نظر کچھ اور طرح سے ہوگا. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک تبدیلی نہیں آئی. ظاہر ہے تبدیلی کے لیے بھی ایک وقت چاہیے ہوتا ہے کہ آپ اس میں پرفارم کریں, ایک ماحول بھی چاہیے ہوتا ہے. میرا نقطہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو کابینہ بنی, وزیر اعلیٰ صاحب ہیں, ان کی کابینہ ہیں, وہ با اختیار ہیں. مجھے ایسے کیوں لگ رہا ہے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, میرا تاثر غلط ہو, کہ وہ ڈرے ڈرے سہمے سے لگ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب جب ایک بار بات کرتے ہیں کہ پوسٹنگ ٹرانسفر, تو وہ اپنے دفتر سے دور چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم نے پوسٹنگ ٹرانسفر کو ہاتھ نہیں لگانا. یعنی وہ ڈر جاتے ہیں, وہ اپنی جو نارمل روٹین ہے وہ بھی جاری نہیں رکھ پاتے. ایسی بات تو نہیں ہے؟
دیکھیں جاوید، پاکستان کے اندر کیا کرنا ہے ہم نے؟ پہلے سوچیں نیا پاکستان کیسے بنے گا؟ نیا پاکستان تب بنے گا جب پاکستان میں مضبوط ادارے ہوں گے۔ مضبوط ادارے کب بنتے ہیں؟ جب ادارے اپنے دائرے کے اندر رہ کے اٹونومسلی کام کرتے ہیں، یعنی اپنے دائرے میں رہ کے وہ کام کرتے ہیں۔ ایک ادارہ دوسرے ادارے کو تباہ نہیں کرتا۔ یعنی میں اگر پولیس کے اندر مداخلت کرنا شروع کر دوں کے پی کے میں، اپنے تھانے دار رکھوانا شروع کر دوں کہ اچھا بائی الیکشن آ رہی ہے، اپنے تھانے دار رکھواؤں، اچھا تمہارا کام ہے مجھے یہ والا بائی الیکشن جتانا، وہ الیکشن تو جتا دے گا مجھے، لیکن اس کے بعد جب کیونکہ غلط کام کرے گا نا، وہ قانون تو اجازت نہیں دیتا اس کو، قانون تو یہ کہتا ہے کہ وہ غیر سیاسی ہو۔ میں جب سیاسی اسے کروں گا تھانے دار کو، تو وہ 10 اپنے غلط کام کرے گا، اور کون اس کا مار کون کھائے گا؟ اس علاقے کی عوام۔ کہ جب ایک غلط تھانے دار جس سے میں غلط کام کروا رہا ہوں، اس کو غلط پوسٹنگ کروا رہا ہوں، تو اصل میں تو عوام مار کھائے گی۔ تو پاکستان کی تباہی کیوں ہوئی ہے؟ پاکستان کی تباہی ہوئی ہے کہ ادارے ختم ہو گئے۔ ادارے کیوں ختم ہوئے ہیں؟ سارے اداروں کو ہم نے غیر سیاسی نہیں رہنے دیا، ان کو سیاسی بنا کے اپنے سفارشیوں کو ڈال کے، اپنے چاہتوں کو اوپر ڈال کے، اپنے رشتہ داروں کو ڈال کے ہم نے میرٹ ختم کی، ہم نے اداروں کو کمزور کیا، جس کا آج یہ نتیجہ ہے کہ آج آپ دیکھ لیں کہ 5 جو بڑے بڑے کارپوریشنز ہیں وہ پاکستان کی، یعنی جو اگر ہم سارا ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں زور لگا کے 2000 ارب روپیہ، تو اس میں سے 500 ارب روپیہ صرف 5 ادارے نقصان کر رہے ہیں۔ اور یہ 5 ادارے، یہی 5 ادارے نفع بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ نفع اس لیے نہیں کر رہے کہ ان کے اندر سیاسی بھرتیاں کی گئی ہیں، ان کو ہم نے صحیح معنی میں غیر سیاسی کیا نہیں ہے، پولیس اس لیے نہیں پرفارم کرتی، سول سروس کو اس لیے ہم نے تباہ کیا ہے۔ تو ہم نے پختونخوا میں کہا ہے کہ کوئی سیاسی طور پہ پوسٹنگ اور ٹرانسفر نہیں ہوگی، کیونکہ پہلے تو پوسٹنگ اور ٹرانسفر پہ پیسے بنتے تھے، اور وہ خیر سب جو بھی پختونخوا میں رہتے ہیں سول سرونٹس، انہیں پتہ کیا ہو رہا تھا۔ پہلے تو یہ روکا ہے۔ دوسرا میرٹ کے اوپر کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم میرٹ لے کے آئیں گے۔ ایک صوبہ جس سطح کی کرپشن ہوئی ہے اس کو روکنے کے لیے ہم انشاءاللہ اپنی ایک نیب لے کے آ رہے ہیں، اس کے لیے قانون لے کے آ رہے ہیں، پھر ایک رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ لے کے آ رہے ہیں 17 تاریخ کو انشاءاللہ، جو بہت طور پہ کرپشن ختم کرے گا۔ پھر ہم کانفلکٹ آف انٹرسٹ قانون لے کے آ رہے ہیں، یعنی کہ آپ اقتدار میں آ کے اپنی ذات کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ پھر انشاءاللہ ہم لوکل گورنمنٹ سسٹم لے کے آ رہے ہیں، جو سب سے بڑی چیز ہوگی پختونخوا میں کہ عوام کو جو اصل تبدیلی آئے گی جب ہمارا بلدیاتی نظام آئے گا۔ اور اس میں کچھ ذہن میں ہے آپ کے کہ کیا نئی چیزیں ہوں گی اس بلدیاتی نظام میں؟ نئی چیز یہ ہوگی کہ ہم اقتدار نیچے گاؤں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، ولیج گاؤں کی کمیٹیز بنیں گی، یعنی یہاں سے کہیں بیٹھ کے دور سے فیصلہ نہیں ہوگا کہ گاؤں ایم این اے ایم پی ایم کو فنڈ نہیں دیے جائیں گے کہ گاؤں میں پیسہ کدھر خرچ کریں گے، گاؤں کے اپنے لوگ فیصلہ کریں گے پیسہ کدھر خرچ ہوگا، گاؤں کی اپنی کمیٹی پرائمری اسکول کو چلائے گی، آپ کو فوج نہیں بھیجنی پڑے گی دیکھنے کے لیے کہ ٹیچر آیا یا نہیں آ رہا، گاؤں کے جو لوگ ہیں جن کے بچے پڑھ رہے ہیں اسکولوں میں وہ ان کی کمیٹی چلائے گی پرائمری اسکول، گاؤں کے لوگ بیسک ہیلتھ یونٹ کے اوپر نظر رکھیں گے، گاؤں کے لوگوں کے پاس ڈیولپمنٹ کے پیسے آئیں گے کہ اپنے گاؤں میں کدھر پیسے خرچ کرنے ہیں، یعنی ایسا سسٹم لے کے آئیں گے جو کبھی پاکستان میں پہلے نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ کہ اپنے سے پاور لے کے نیچے پہنچائیں گے۔ اب تک ہوتا کیا رہا ہے، ساری پاور اپنے پاس رکھتے ہیں اور اس پاور سے پھر غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ عوام کو اقتدار میں لانے کا یہ بہترین طریقہ ہے کہ ایک بلدیاتی نظام جو نیچے تک پاور چلی جائے، اور انشاءاللہ تھانے کے اوپر بھی ایک ایسی سیفٹی کمیٹیز بنائیں گے، یعنی تھانے دار کو بھی کوئی تھانہ، یعنی تھانے کا غلط استعمال نہ ہو سکے۔ گاؤں کی سطح پہ انشاءاللہ ایک کمیٹیز بنائیں گے جو کہ گاؤں کے مسئلے ہیں، وہ بیچارے گاؤں کے لوگ کہاں سیشن کورٹس میں بھاگے پھرتے ہیں، زمین پہ قبضہ ہو گیا، تو گاؤں کی سطح کے اوپر ان کے مسئلے حل کرنے کے لیے کمیٹی بنائیں گے۔ لیکن ایک اور کام کیا ہے جو ابھی پرویز خٹک نے بتایا نہیں ہے کہ ہر پولیس اسٹیشن کا اب ہم نے کیمرے فٹ کیے ہوئے ہیں، آئی جی صاحب بیٹھ کے سارے اپنے کمرے سے، اپنے آفس سے سارے پولیس اسٹیشنز کے اندر دیکھ سکتے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ یہ بھی ایک نئی چیز لے کے آئے ہیں تاکہ عوام کی آسانی کے لیے وہ ریکارڈ ہوگا، کوئی بھی اگر پولیس کوئی آدمی کہتا ہے کہ جی میں تھانے میں گیا میرے سے یہ ہوا، تو وہ اس کی ٹیپ ہوگی، وہ ہم
کیونکہ علاقے کا ایس ایچ او خان صاحب بہت بڑی بلا ہوتی ہے، وہ عوام کے لیے ایک بہت بڑا آدمی ہوتا ہے اور وہ جس طرح چاہے ٹریٹ کرے. تو آئی جی بیٹھ کے اپنے کمرے سے دیکھ سکے گا اور وہ ٹیپ ہو رہا ہوگا، ہر تھانے کے اندر کیمرے لگے ہوئے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے تھانے کے اندر. تو اگر کوئی کہتا ہے کہ میرے سے ظلم ہوا تھانے میں تو وہ سیدھا اس ٹیپ دیکھ لیں گے اس میں کہ نظر آ جائے گا کیا ہوا. خان صاحب آپ سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں لیکن ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان. تعلیم کے لیے جو آپ نے پلان کیا ہوا ہے کہ یکساں تعلیم، یہ ممکن ہو پائے گا خان صاحب؟ اور پھر اگر تعلیم کے معیار کو بھی آپ اوپر لاتے ہیں تو آپ کی نظر میں پھر اساتذہ کی جو ٹریننگ ہے، ان کی جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے، وہ بھی آپ کے ذہن میں ہے؟ دیکھیں جاوید، دو جو ایریاز ہیں نا وہ تباہ پاکستان میں ہو گئے ہیں. یعنی ہم دنیا میں سب سے پیچھے رہ گئے، ایک تعلیم اور ایک صحت. کسی کے اوپر توجہ کسی نے نہیں دی. امیروں کے لیے ایک نظام ہے، عوام کے لیے دوسرا نظام ہے، اور کیونکہ طاقتور آتے ہیں اقتدار میں ان کے لیے ایک اور نظام ہے، ان کو فرق نہیں پڑتا نیچے کیا ہو رہا ہے. تو ہم انشاءاللہ دونوں میں انقلاب لے کے آ رہے ہیں، بالکل تبدیل کر رہے ہیں تعلیم کا نظام. اس کی پہلے تو مینجمنٹ سسٹم چینج کر رہے ہیں. یہ میں ابھی بتا نہیں سکتا کیونکہ یہ بہت ریڈیکل چینج ہے. یعنی وہ جو کہ ہوتا تھا پاکستان میں ایک وقت پہ جب کامیابی سے پاکستان کی تعلیم کا نظام اچھا چل رہا تھا، پھر تبدیلی آئی آج سے 40 سال پہلے، تقریباً 40 سال پہلے. اس تبدیلی نے ہماری تعلیم کا بھی ستیہ ناش کیا اور ہمارا جو ہیلتھ سسٹم ہے اس کو بھی تباہ کیا. وہ ہم ریورس کرنے لگے ہیں کے پی کے اندر، اور یہ بہت بڑا قدم اٹھانے لگے ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کے اثرات آنے شروع ہو جائیں گے مینجمنٹ میں. یہ تو صرف میں مینجمنٹ کی بات کر رہا ہوں، تعلیم اور صحت کی. اس کے علاوہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہم نے کیسے ایک جو لارڈ میکالے کا ایک سسٹم آیا تھا جو اور زیادہ پھیلا دیا کہ ایک کو ایک تعلیم، ایک ایلیٹ کے لیے ایک تعلیم اور عوام کے لیے دوسری تعلیم. اور اس کا بھی اب اس سے بھی اور حالات برے ہیں. جو عوام کو یعنی گورنمنٹ سکولز میں تعلیم ملتی تھی اس سے ایک وقت پہ ہمارے بڑے بہترین انٹلیکچوئلز نکلتے تھے. اب گورنمنٹ سکولز کا بالکل یعنی سٹینڈرڈ ہی ختم کر دیا. تو ہم اب گورنمنٹ سکولز کے سٹینڈرڈ کو اٹھانے لگے ہیں اور آہستہ آہستہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایک کورس سلیبس جو ہے وہ ایک لے آئیں سب کے لیے. یعنی یہ نہ ہو کہ ایک بیچارہ گورنمنٹ سکول سے پڑھ کے ایک بڑا ذہین نوجوان صرف اس لیے اوپر نہ جا سکے کیونکہ اس کو جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ اس کو اوپر جانے نہیں دے رہی اور ہائر ایجوکیشن نہیں وہ پڑھ سکتا. ٹھیک ہے خان صاحب، اب ذرا وہ صدارتی الیکشن تو اب ہو گیا، جیسے بھی تھا ہو گیا. آپ نے بھی فرمایا کہ پیپلز پارٹی کا موقف اس پہ درست تھا، بہرحال درست تھا. آپ تو چلیں اس پروسیس میں چلے گئے، آپ کی جماعت کے اراکین نے اس میں اپنے ووٹ بھی دیے، اپنا جمہوری حق بھی استعمال کیا. لیکن اپوزیشن کیسے اپوزیشن کو متحدہ اپوزیشن بن سکتی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے جو صدارتی الیکشن پہ جو آپ کا موقف تھا یا پیپلز پارٹی کا موقف تھا وہ تو تقریباً ایک ہی تھا، آپ نے ان کے موقف کو بھی درست قرار دیا. لیکن کیا آپ کی جو اپوزیشن ہوگی وہ اسی طرح ہی ہوگی کہ الگ الگ ہی آپ چلیں گے اور ایشوز پہ آپ ملیں گے؟ ایشو بیس پالیٹکس کریں گے. جب ایشوز کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب اکٹھے ہو سکتے ہیں تو اپوزیشن کا کام ہے کیا؟ اپوزیشن کا کام یہ ہے کہ حکومت کے اوپر وہ تنقید کرے کہ حکومت ٹھیک راستے پہ رکھے. یعنی کوئی کرپشن ہوتی ہے، یعنی عوام کا پیسہ جدھر غلط استعمال ہوتا ہے تو ہمارا کام ہے کہ اس کو سامنے لے کے آئیں. مثلا نندی پور کا ایک پروجیکٹ ہے، تحریک انصاف نے اس کو اٹھایا، اس کے اوپر گورنمنٹ نے ریویو کیا کہ وہ ایک دم قیمت ایک پروجیکٹ کی نندی پور کی کہاں سے کہاں چلی گئی، وہ اٹھایا، اس کے اوپر ریویو، اب تنقید. تو یہ اپوزیشن کا یہ کام ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی وہ دیکھیں کہ پبلک کا پیسہ غلط استعمال ہو رہا ہے اس کے اوپر ہم آواز اٹھائیں. پریزیڈنشل الیکشن کے اوپر پیپلز پارٹی کا بالکل ٹھیک موقف تھا. موقف اس لیے ٹھیک تھا کہ کیا الیکشن کمیشن کو نہیں پتا تھا کہ یہ 27ویں پہ آنے والا ہے؟ کیا یہ پہلے نہیں سوچا انہوں نے؟ اور آپ نے جب ایک ڈیٹ دے دی ہے اس سے پھر آپ آگے تو کر سکتے ہیں، پیچھے کیسے آپ لے آتے ہیں؟ کیونکہ کینڈیڈیٹس کو جب موقع ہی نہیں ملے گا لابی کرنے کا، یعنی ایک رائٹ ہوتا ہے کینڈیڈیٹ کا کہ وہ جا کے پھرے اور جو بھی حلقہ ہے اس کو اپنا موقف بتائے. تو وہ
اصل میں وہ تو غلطی الیکشن کمیشن کی تھی. ٹھیک ہے. اچھا، یہ نیب کے چیئرمین کے حوالے سے کچھ باتیں آ رہی ہیں اور اطلاعات یہ آ رہی ہیں خان صاحب کے رانا بھگوان داس کا جو نام ہے اس پہ لگ رہا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کا یعنی پیپلز پارٹی کا اتفاق ہو رہا ہے. تو آپ سے کوئی رابطہ یا اس پہ کوئی بات چیت ہوئی ہے یا اس نام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میرے سے تو کوئی بات چیت نہیں ہوئی. ہاں نام مجھے پتا ہے کہ ہمیں کنسلٹ کیا گیا. ہو سکتا ہے گورنمنٹ سمجھے ضرورت بھی نہیں تھی, لیکن رانا بھگوان داس ایک ایسا نام ہے جس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اور اس وقت جو مرکز میں جو حالت ہے, جو ہم توقع کر رہے تھے کہ کچھ سمت درست ہوگی, آپ کو لگ رہا ہے خان صاحب کہ کچھ سمت ہماری درست ہوئی ہے؟ دیکھیں, مریض کو ہوئی ہے کینسر اور اس کا علاج کیا جا رہا ہے ڈسپلن سے. دیکھیں, اس وقت پاکستان کو ایسا چلانا پڑے گا جیسے کبھی پہلے نہیں چلایا. اب میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ مہنگائی 24% بڑھی ہے جولائی میں. یہ 3 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے, جو ایک مہینے کے اندر 24%. اور یہ مہنگائی آنی تھی. جنرل سیلز ٹیکس لگا دیا, اس کا افیکٹ آنا تھا, ساری چیزیں مہنگی ہونی تھی. پھر اب بجلی اب بڑھائیں گے اور ڈیزل بڑھائیں گے, اس کا افیکٹ تو آنا ہے. اس لیے ہم تب بھی کہہ رہے تھے کہ ٹیکس نیٹ بڑا کریں, ان لوگوں کو لے کے آئیں جو ٹیکس نہیں دیتے, ٹیکس بچانے کے راستے روکیں, ان کے اوپر نہ ٹیکس لگائیں جو مسلسل ٹیکس دیتے آ رہے ہیں. پروفیشنلز پہ ٹیکس لگا دیا, یعنی آگے پاکستان سے جب جتنا روپیہ گرتا جا رہا ہے, اور دیکھیں اس کو بھی نہیں روک سکے, جتنی مہنگائی بڑھتی جائے گی روپے پہ پریشر پڑے گا اور روپیہ گر رہا ہے. اب روپیہ تقریباً 104 یا 5 پہ جب پہنچ جائے گا, آپ سوچیں کہ کتنا مشکل ہو جائے گا لوگوں کو روکنا جو کہ جن کی ضرورت ہے پاکستان کو. ٹاپ پروفیشنلز جو ہیں, جو ٹاپ پروفیشنلز ہیں, یہ دنیا میں کہیں بھی نوکری ان کو مل سکتی ہے. تو جب روپیہ اتنا گر جائے گا, یعنی ابھی جو گرا ہے روپیہ ان کے آنے تک کو 5 روپیہ گرا ہے, اس سے پہلے پچھلی گورنمنٹ میں 40 روپے گرے, یعنی ڈالر مہنگا ہوا. تو جتنا روپیہ گرتا جائے گا اتنا زیادہ ان پروفیشنلز کو پاکستان میں رکھنا مشکل ہو جائے گا. ہمیں شوکت خانے میں مشکل ہے, اور ٹاپ آنکولوجسٹ ہیں, ریڈیولوجسٹ ہیں, جو دنیا میں کہیں بھی جائیں تو ان کو ابھی بھی جو ہم تنخواہیں دے رہے ہیں اسے دگنی مل سکتی ہے. تو وہ لوگ جو سارے ہیں ان کو آپ کیسے روکیں گے جب جتنا ہی روپیہ گرے گا ان کے لیے باہر جانا ہے, ان کو آپ کو روکنا مشکل ہو جائے گا. نرسز ہیں, ہم اپنی نرسز ٹرین کرتے ہیں شوکت خانہ میں, وہ سعودی عربیہ سے یا دبئی سے وہ لوگ آتے ہیں, ان کو دگنی نوکری کی پیسے دیتے ہیں اور ان کو لے جاتے ہیں. تو اتنی مشکل سے ہم ٹرین کرتے ہیں. تو یہ ہر جگہ ہو رہا ہوگا. آپ کو پروفیشنلز چاہیے, اگر آپ نے ادارے ٹھیک کرنے ہیں, ہم نے وابڈا کو ٹھیک کرنا ہے, پی آئی اے کو ٹھیک کرنا ہے, ریلویز کو ٹھیک کرنا ہے, آپ کو ٹاپ پروفیشنلز چاہیے. ان کو آپ کیسے لے کے آئیں گے ان تنخواہوں کے اندر اگر روپیہ گرتا رہے؟ تو بہرحال, اور روپیہ گر رہا ہے کیونکہ جتنی مہنگائی بڑھتی, انفلیشن بڑھتی جائے گی, روپے پہ پریشر پڑتا جائے گا. اس لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم کسی طرح پاکستان میں مہنگائی روکیں گے, ٹیکس اکٹھا کر کے, بڑھا کے نہیں, اکٹھا کر کے, جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے. اور وہ جب ہم ٹیکس اکٹھا کریں گے تو ہمیں نوٹ چھاپنے نہیں پڑیں گے, تو وہ روکے گا مہنگائی کو. اب بدقسمتی یہ ہے کہ وہ جو ہمیں جو کرنا چاہیے ہے کرپشن روکنی اور ٹیکس اکٹھا کرنا, اس کے لیے جو ہمیں قدم اٹھانے چاہیے وہ نہیں اٹھائے جا رہے. ٹھیک ہے, ایک آخری سوال خان صاحب, ضمنی انتخابات آ رہے ہیں, ضمنی انتخابات بھی ہونے ہیں, اور چیف الیکشن کمشنر فخر الدین جی ابراہیم صاحب بھی مستعفی ہو گئے ہیں. آپ کی توقعات کیا ہیں اس ضمنی انتخابات سے؟ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ جو ہم نے ریکویسٹ کی تھی سپریم کورٹ سے کہ صرف 4 حلقوں کا, اور میں پھر سے کہہ رہا ہوں 3 دن میں, 2-3 دن میں ہو جانا تھا. اگر وہ ہو جاتا تو اس سے پریشر پڑنا تھا کہ ضمنی انتخابات کے اندر دھاندلی کسی کو کرتے ہوئے ڈرنا تھا انہوں نے. اب اگر ہوا ہی نہیں ہے تو پھر وہ کیا روکے گا انہیں؟ جب دیکھیں نا, جب جرم پکڑا ہی نہیں جاتا تو ہر معاشرے میں جرم بڑھ جاتا ہے. پاکستان میں کرپشن کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ کیونکہ کرپٹ لوگ پکڑے نہیں جاتے. اسی طرح جو دھاندلی کرنے والے جب پکڑے ہی نہیں جائیں گے اور کوئی انہیں پتا ہوگا کہ انہیں کوئی پکڑے گا ہی نہیں, تو کون روکے گا ان کو اگلی الیکشن میں دھاندلی کرتے ہوئے؟ بہت بہت شکریہ عمران خان صاحب آپ کا, بہت بہت شکریہ.